آپ عزم آہن فائنانس پوڈکاسٹ سن رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کمپنی کی بات کرنے والے ہیں جس کی کہانی دراصل خود پاکستان کی کہانی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اسٹیٹ آئل یعنی PSO کی۔ دیکھیں، یہ صرف ایک فیول بیچنے والی کمپنی نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے ملک کا وہ انرجی نروس سسٹم ہے جس کے بغیر کچھ نہیں چل سکتا۔ اچھا، ذرا ان نمبرز پر غور کریں۔ مارکیٹ پر PSO کا کنٹرول واقعی حیران کن ہے، لیکن اصل کہانی ان نمبرز سے بھی کہیں بڑی ہے۔ جیٹ فیول پر 99%، 99% اجارہ داری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ملک میں آنے والی یا یہاں سے جانے والی تقریباً ہر فلائٹ PSO کے فیول پر چلتی ہے۔ یہ ایک زبردست اسٹریٹجک پاور ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیا چیز اس کمپنی کو اتنا مضبوط اور ناقابل شکست بناتی ہے؟ جواب ہے اس کی وہ طاقتور، پوشیدہ خندقیں یا موٹس جو اس کے بزنس کو ہر طرف سے محفوظ رکھتی ہیں۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ تو وہ کون سی 5 ایسی پوشیدہ وجوہات ہیں جو PSO کے اس غلبے کو یقینی بناتی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پمپ کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ اس کا سائز ہے۔ 3649 ریٹیل آؤٹلیٹس پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کا مقابلہ کرنا کسی بھی دوسری کمپنی کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن بات صرف پمپلز کی گنتی پر ختم نہیں ہوتی، اصل کہانی تو اس سے بھی گہری ہے۔ PSO ملک کا سب سے بڑا سٹوریج نیٹ ورک اور سب سے اہم وائٹ آئل پائپ لائن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی دوسری کمپنی کے مقابلے میں سستا اور زیادہ قابل بھروسہ طریقے سے فیول ملک کے کونے کونے میں پہنچا سکتا ہے، اور یہی چیز باقی سب کو مقابلے سے باہر کر دیتی ہے۔ اچھا، دوسری بڑی وجہ ہے ریٹیل میں اس کی تبدیلی۔ اب PSO صرف پیٹرول بیچنے والی کمپنی نہیں رہی، وہ اپنے 310 سے زیادہ سٹورز کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی کنوینئنس ریٹیل چین بن رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی ہوشیار قدم ہے، کم مارجن والے فیول سے ہٹ کر زیادہ منافع والے بزنس کی طرف۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ روزانہ آنے والے لاکھوں کسٹمرز۔ اور یہی کسٹمرز ہمیں اس کی اگلی اور شاید سب سے دلچسپ خندق کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ہے ڈیجیٹل فائنانس، ایک ایسا قدم جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ تیسری اور شاید سب سے طاقتور وجہ ہے فن ٹیک کا سویا ہوا ڈریگن۔ PSO کو ایک الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشن یعنی EMI لائسنس کے لیے ابتدائی منظوری مل چکی ہے۔ ذرا سوچیں، 3600 سے زیادہ جگہ جہاں روزانہ لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ کوئی بینک، کوئی فن ٹیک کمپنی اس لیول کی پہنچ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ PSO کو پاکستان کی پوری موومنٹ اکانومی کا پیمنٹ گیٹ وے بنا سکتا ہے، ایک گیم چینجر۔ چوتھی وجہ مستقبل کی تیاری ہے۔ دیکھیں، جب باقی کمپنیاں آج کے فیول پر فوکس کر رہی ہیں، PSO کل کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشنز اور سولر منی گرڈز میں انویسٹ کر رہا ہے، یعنی وہ پاکستان کے انرجی کے مستقبل میں اپنی جگہ ابھی سے پکی کر رہا ہے۔ اور پانچویں اور آخری وجہ اس کے نام میں ہی چھپی ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل ایک سرکاری ادارہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک کی انرجی سیکیورٹی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ کوئی عام بزنس ایڈوانٹیج نہیں ہے، یہ ایک قومی ضرورت ہے، اور اس چیز کا مقابلہ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی کبھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب تو بہت اچھا ہے، لیکن ہر کہانی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے، اور PSO کے کیس میں سب سے بڑا چیلنج ہمیشہ سے سرکولر ڈیٹ یعنی کردشی قرضہ رہا ہے۔ یہ رقم واقعی بہت بڑی ہے، اور اس کا زیادہ تر حصہ گیس کمپنی SNGPL کی طرف سے واجب الادا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، یہ صرف PSO کا مسئلہ نہیں، یہ ایک قومی مسئلہ ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت اسے حل کرنے کے لیے اب سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، پاور سیکٹر کے قرضوں میں کمی آ رہی ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ اچھا، تو ان تمام چیلنجز اور طاقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فائنینشلی کمپنی کیسی پرفارم کر رہی ہے؟ چلیں ذرا نمبرز پر نظر ڈالتے ہیں۔ مالی کارکردگی واقعی بہت متاثر کن ہے۔ اس بات کا اندازہ یوں لگائیں کہ مالی سال 26 کی صرف پہلی سہ ماہی یعنی صرف 3 مہینوں میں کمپنی نے پچھلے پورے سال کے منافع کا تقریباً آدھا کما لیا۔ یہ زبردست گروتھ ہے جو بہتر مارجن اور اخراجات پر کنٹرول کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔
تو جب ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو اگلے 20 سالوں کی کہانی کیا نظر آتی ہے؟ یہ کہانی ہے ایک بڑی تبدیلی کی۔ پی ایس او اب صرف ایک فیول بیچنے والی کمپنی نہیں رہی، یہ ایک انرجی پلیٹ فارم، ایک ریٹیل جائنٹ اور اب ایک فن ٹیک ایکو سسٹم بننے جا رہی ہے۔ یہ ایک مکمل تبدیلی ہے۔ اور یہی اصل انویسٹمنٹ تھیسس ہے۔ یہ جو نئے گروتھ کے مواقع ہیں جیسے نان فیول ریٹیل، ڈیجیٹل پیمنٹس، ای وی چارجنگ، یہ سب زیادہ منافع والے اور کم ریگولیشن والے سیکٹرز ہیں۔ تو پی ایس او میں پیسہ لگانا صرف ایک آئل کمپنی میں پیسہ لگانا نہیں ہے، یہ پاکستان کی موبلٹی، انرجی اور ڈیجیٹل فیوچر کے بالکل مرکز میں سرمایہ کاری ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، جیسے جیسے پاکستان کی اکانومی گرو کرے گی، کیا کوئی اور ایک کمپنی ہے جو ملک کی انرجی، ریٹیل اور ڈیجیٹل فیوچر ان تینوں اہم شعبوں پر ایک ساتھ اپنی گرفت مضبوط کر سکے؟ یہی وہ سوال ہے جو پی ایس او کو اگلے 20 سالوں کے لیے ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ انویسٹمنٹ کیس بناتا ہے۔ اعظم آہن فائنانس پوڈ کاسٹ سننے کا شکریہ۔